ناظرین، گفتگو جاری ہے سیرت نگاری کے فنی مباحث کے عنوان سے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب موجود ہیں جو پاکستان کے معروف سیرت نگار ہیں، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ان سے جب بھی جس وقت کہا جائے اور جس موضوع پر کہا جائے سیرت کے حوالے سے تو فوراً وقت عنایت کر دیتے ہیں، اور ابھی ظاہر ہے کہ یہ سفر میں ہیں، اور یہ سفر اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ ہم ان سے انٹرویو کریں، لیکن جب ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہم سیرت نگاری کے فنی مباحث پر آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے فوراً حامی بھری، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے وقت میں سے کچھ اوقات مہیا کیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے سیرت کی ابتدائی جو متون ہیں، سیرت کی ابتدائی کتب ہیں، ان کا تعارف کروایا، تو تھوڑا سا اس موضوع پر مزید بات کیجیے کہ ان متون کی کیا اہمیت ہے، اور اس حوالے سے کیا کیا نئے کام آپ تجویز کرتے ہیں جو ان متون پر ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، بات بالکل واضح ہے کہ جو ابتدائی متون ہیں ان کو ہم مصادر اصلیہ کا درجہ دیتے ہیں، اور سیرت کے یہی وہ بنیادی متون ہیں جن پر آگے پوری سیرت نگاری استوار ہوئی ہے۔ البتہ بہت سے مباحث اور بہت سے عنوانات یا بہت سی تفصیلات جو کہ ہمارے پاس ان متون کی بجائے غیر روایتی، جن کو آپ نے کہا غیر روایتی مصادر سے پہنچی ہیں، اس لیے باہر کیف مکمل طور پر سیرت طیبہ اس پر منحصر نہیں ہے، لیکن ان کی جو اہمیت ہے وہ ظاہر ہے کہ ابتدائی ہونے کی وجہ سے، اولیت کی وجہ سے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان متون میں کام کے حوالے سے سب سے بڑی گنجائش یہ ہے کہ ان میں کوئی متن بھی ابھی تک ہمارے پاس مکمل ہمدست نہیں ہے۔ صحیح۔ اب ایک تو بڑا کام یہ ہو سکتا ہے اہل علم اس پہ داد دے، تحقیق دیں۔ اس وقت دنیا بہت زیادہ سکڑ چکی ہے، تفصیلات ایک کونے سے دوسرے کونے تک لمحہ واحد میں پہنچ جاتی ہیں، بہت آسان ہے کہ لوگ اپنی معلومات شیئر کریں، اور چند کم از کم چند پوری دنیا میں سیرت کے حوالے سے دلچسپی رکھنے والے حضرات ایک دوسرے سے اپنی معلومات شیئر کرتے ہوئے موضوعات سیرت کو آگے بڑھائیں، خاص طور پر متون کی ترتیب اور تدوین کے حوالے سے۔ یعنی میں عرض کروں، اگر مثال کے طور پر ایک چیز سامنے رکھیں، ابن شہاب زہری کی جو روایات سیرت ہیں وہ تو الگ الگ کاموں کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا ابتدائی گفتگو میں کہ اصل کتاب موجود نہیں ہے، تو لوگوں نے ان کی روایات جمع کی ہیں۔ وہ روایات سہیل زکار صاحب نے مغازی کے عنوان سے الگ جمع کی ہیں، اور ایک اور کام مرویات مغازی کے عنوان سے الگ سے ہمارے سامنے ہے۔ اب ان دونوں کا تقابل کیا جائے، ان میں سے مقررات حذف کر کے ایک مرتب شکل ہو سکتی ہے۔ میرا نہیں خیال، میں نے اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا کہ اس میں کتنا تکرار ہے اور کتنا ایک اختصار ہے، یا یہ کہ کس حد تک ان میں مضامین مساوی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک عنوان ہے۔ موسیٰ بن عقبہ کے حوالے سے دو عنوانات ہمارے سامنے ہیں، دو کام ہمارے سامنے ہیں، ان کی روایات جمع کی گئی ہیں، ان میں تقابل ہونا چاہیے۔ ان میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں، یقیناً ان میں بڑا فرق ہے۔ واقدی کے حوالے سے ہمارے ہاں تین کتابیں الگ الگ موجود ہیں، جن میں دو بنیادی کتب ہیں، اور ان میں ایک ہمارے سب کانٹیننٹ کو فخر حاصل ہے کہ اکبر عظیم پاک و ہند سے ایک کام ہوا تھا 1855-56 میں، کلکتہ سے وان کریمر نے اس کا پہلا ایڈیشن شائع کیا تھا جو اب دستیاب نہیں ہے۔ یہ نسخہ ہے جس کے بعد ایک مدت کے بعد پھر مارسٹ اینڈ جونز کی ایڈیٹنگ کے ساتھ مغازی واقدی کا ایڈیشن سامنے آتا ہے۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں، ان میں تقابل ہونا چاہیے، کس حد تک روایات مشترک ہیں، کس حد تک روایات الگ ہیں۔ اسی طرح یہ اگر اس سلسلے کو اگر ہم یوں رکھیں کہ عروہ ابن زبیر کی روایت، پھر ابن شہاب زہری کی روایت، پھر موسیٰ بن عقبہ کی روایت، پھر ابن اسحاق کی روایت، اور پھر واقدی کی روایت، ان تمام 5-6 متون کی روایت کو جمع کریں تو یہ ایک بڑا کام ہو سکتا ہے جامع کتاب المغازی کی صورت میں۔ یقیناً اس میں بہت بڑا حصہ تکرار پر مشتمل ہوگا، اس لیے کہ ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ، یہ دونوں ابن شہاب کے شاگرد ہیں، ابن شہاب عروہ ابن زبیر کے شاگرد ہیں، تو ایک روایت ہے، پوری تسلسل سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن ان میں نئی معلومات بھی ہیں، خاص طور سے واقدی کے یہاں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں، اور پھر ابن اسحاق کے یہاں بھی معلومات نہیں ہیں۔ اور یہ بڑی دلچسپ چیز ہوگی
شاید بہت سے سننے والے اور دیکھنے والے حضرات کے لیے نئی معلومات میں سے نئی چیز بھی ہو، یہ کہ جہاں ابن شہاب زہری سے ابن اسحاق روایت لیتے ہیں، وہاں بعض جگہوں پہ ابن اسحاق سے ان کے استاد روایت نقل کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو ابن شہاب زہری اصلاً تو استاد ہیں ابن اسحاق کے، لیکن بعض جگہ پہ روایت کے تناظر میں وہ شاگرد بھی بن جاتے ہیں اپنے شاگرد سے روایت لے کر۔ تو اب یہ چیز تو ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی، یہ ابن اسحاق کے پاس ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک نیا عنوان ہمارے سامنے آتا ہے، ایک کام کا بلکہ عنوان نہیں، ایک نیا میدان سامنے آتا ہے کہ ان متون کو دیکھا جائے، ان متون کو ایڈٹ کیا جائے، اور ان متون کی مختلف پہلو، مثلا ابن اسحاق کی اگر ہم بات کریں تو جہاں ڈاکٹر حمید اللہ کا ایڈیشن موجود ہے، سہیل ستار کا ایڈیشن موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے مختلف روات سے الگ متون بھی اب سامنے آ رہے ہیں۔ بعض حضرات نے الگ الگ کام کیے ہیں، یعنی ایک صاحب کا کام ابھی ہم تک پہنچا کہ انہوں نے مختلف کتب سے ان کے ایک راوی کی روایات جمع کر دی ہیں۔ ایک کام یہ ہوا کہ ایک صاحب نے السیرۃ النبویہ عند الصحیحین و ابن اسحاق، یعنی صحیحین سے روایات لی اور ابن اسحاق کی روایات اکٹھے کر دی، تو یہ ایک دوسرا کام ہو گیا۔ اس نوعیت کا ایک کام یہ ہوا کہ ایک صاحب نے یہ کیا، ابن اسحاق کی روایات لی، جہاں جہاں خلا تھا وہاں ابن ہشام کے ہاں جہاں جہاں وہ قال ابن اسحاق کہتے ہیں وہ روایات کٹ کر کے وہاں پہ محفوظ کر دی۔ تو اس طرح ان روایات کو لے کر ہم ایک جامع کتاب بھی مرتب کر سکتے ہیں، یا یہ کہ کم از کم ابن اسحاق کی ہی روایات میں ہم اضافے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کرنے کے کام ہے، اور یہ ابتدائی متون ہیں، اگر ان کو ہم مرتب نہیں کریں گے تو پھر بعد کی چیزوں کو مرتب کرنا یا بعد میں اضافے کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن یہ ایک دائرہ ہے، اس کے ساتھ جو دوسرا دائرہ ہے وہ پھر وہ جو جن کو آپ نے بھی غیر روایتی ماخذ کا ان کا تعارف، اور پھر یہ تعارف اس درجے کا ہو کہ اس میں یہ بیان کیا جائے کہ اس میں سیرتی حوالے سے اصل متون پہ کیا اضافے ممکن ہیں، اور پھر اس کا درجہ کیا، استناد پہ بھی بات کی جائے۔ تو یہ سب کرنے کے کام ہیں، نئے موضوعات ہیں، کرنے والے اس پہ کام کریں۔ داد تحقیق میں نئے سنجیدہ موضوعات کی طرف آنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ذرا محنت کا کام ہوتا ہے، ذرا وقت لگانا پڑتا ہے۔ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ میں خواہش ہے کہ اس پہ کچھ لکھا جائے، تو گزشتہ 10 برسوں سے ہم اس پہ لکھ رہے ہیں، دیکھیں شاید کسی وقت ممکن ہو سکے کہ ہم اس کو کچھ مواد، کچھ لوازمہ تحریری شکل میں بھی ہم پیش کر سکیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ابھی سوالات کا سلسلہ مزید آگے آپ سے جوڑتے ہیں۔